میرے محترم بھائی اور بہنوں، زندگی مختصر اللہ نے بنائی ہے اور خواہشات بے شمار رکھ دی ہیں۔ خواہشات کی حد کوئی نہیں، اسباب ایک حد تک ہوتے ہیں۔ خواہشات لامحدود ہیں، اسباب پورے کرنے کے تھوڑے ہیں، زندگی اس سے بھی تھوڑی ہے۔ تو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو منشاہی پر چل کر مطمئن زندگی گزار سکے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا دنیا کا مالک، لمبی سے لمبی زندگی پانے والا، چونکہ جتنا بھی وہ وقت گزار لے، نوح علیہ السلام نے 1450 سال زندگی گزاری ہے، جتنا بھی کوئی وقت گزار لے، اس کے اندر کا جو ڈیزائن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، وہ ایسے کیا ہے کہ اس کی خواہشات کی کہیں جا کر کوئی حد نہیں آتی۔ وہ زندگی تو آخر ایک جگہ آ کے ختم ہو جاتی، اسباب ایک جگہ آ کے ختم ہو جاتی، اور خواہشات کے آگے کوئی رکاوٹ کوئی نہیں ہے، مسلسل مسلسل مسلسل۔ تو اس انسان کو ایسا جہان چاہیے جہاں نہ یہ ختم ہو، نہ اسباب ختم ہو، نہ وقت ختم ہو، نہ صحت ختم ہو، نہ قوت ختم ہو، تو تب جا کر یہ انسان اپنی اندر کے جذبات کی تکمیل کے ساتھ، تسکین کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ اس دنیا میں چونکہ یہ جہان عارضی، عاجز اور مختصر سا ہے، تو اس دنیا میں کوئی مرد، کوئی عورت وہ کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشوں پر چل کر سکھ نہیں پا سکتا۔ ایک بادشاہ نے محل بنایا، بڑا خوبصورت بنایا بنی اسرائیل میں۔ اس نے اپنی رعایا کو دعوت دی، کھانا کھلایا۔ تو کھانے کے بعد اس نے پوچھا، بولو بھائی میرا گھر کیسا ہے؟ تو سب نے بڑی تعریف کی، بڑا اچھا گھر ہے، بہت اچھا گھر ہے۔ دو درویش آخر میں رہ گئے، ان سے کہا تم بھی بولو۔ انہوں نے بھی کہا بہت اچھا ہے، لیکن اس میں دو عیب ہیں۔ کسی نے بھی نہیں کہا تھا عیب ہیں، تو وہ سب کے کان کھڑے ہوئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے بادشاہ نے پوچھا کیا عیب ہیں؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا مر کے اس گھر کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر ایک نہ ایک دن خالی ہو جائے گا، بے آباد ہو جائے گا۔ تو یہ ایسی دو باتیں تھیں کہ بادشاہ کا سر نیچے ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پوچھنے لگا کوئی گھر ایسا ہے جہاں جس کا مالک مرتا نہ ہو اور جو بے آباد اور ویران نہ ہوتا ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ ایک گھر ہے، لیکن وہ یہاں نہیں ہے، وہ موت کے بعد ملے گا، جس کا نام جنت ہے۔ جو وہاں چلا جائے گا پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندگی پا جائے گا، کہ وہاں داخل ہوتے ہی 4 اعلان ہیں۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب زندہ رہو، موت نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو، ہمیشہ مالدار رہو، کبھی فقر نہیں آئے گا۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو، بیمار نہیں ہوگے۔ اور ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، اب ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی ہمیں ایسی زندگی مل جائے جس میں ہم زندہ رہیں، موت نہ آئے، لمبی زندگی میں بڑھاپا آ جائے تو مصیبت بن گئی، تو زندگی بھی ہو بڑھاپا بھی نہ ہو، بڑھاپا نہ ہو جوانی اور بیماری آ جائے تو مصیبت ہے۔ تو ایسی زندگی ہمیں چاہیے جس میں نہ وہ ختم ہو، نہ اس میں بڑھاپا ہو، نہ اس میں بیماری ہو۔ بیماری کے آنے سے جوانی ختم ہو جاتی ہے، پھر زندگی بھی ہو، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، پیسہ نہ ہو، روٹی نہ ہو، تو اس کو کیا کرے گا؟ تو اس کے ساتھ چوتھی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایسا رزق چاہیے جو کبھی ختم نہ ہو۔ یہ 4 چیزیں جس مرد عورت کو ملیں گی وہ اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اسے ایسی زندگی ملے جس میں موت نہ ہو، اسے ایسی لمبی عمر ملے جس میں بڑھاپا نہ ہو، اسے ایسی صحت اور ملے جس میں بیماری نہ ہو، ایسی جوانی پائے جس میں بڑھاپا نہ ہو، ایسا رزق پائے جو چلا نہ جائے، جو چھن نہ جائے، جو ختم نہ ہو جائے۔
یہ 4 باتیں جب تک کسی عورت مرد کو نہیں ملتی، اس کی زندگی وہ جو اندر میں چاہتا ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں ایسا ہو جاؤں، یہ کوئی نہیں ہو سکتا اس جہان میں، یہ ناممکن ہے۔ پھر ایک مسلمان بادشاہ نے بھی محل بنایا تھا 300 ہجری میں قرطبہ میں، وہ 4316 ستونوں پر وہ محل کھڑا تھا، 4316 ستون، 4 میل لمبا 3 میل چوڑا تھا، 25 سال میں بنا تھا، 1 خراب اس پہ خرچ آیا تھا، اور 10,000 مستری مزدور اس پہ 25 سال کام کرتے رہے، 4000 خچر سامان ڈھوتے رہے، اور رہنے والے کو صرف اس میں 25 سال رہنا نصیب ہوا، پھر جا کے وہ بھی ایک غریب کے جیسے غریب کی 4 ہاتھ قبر ہوتی ہے، وہ بھی ایک قبر میں جا کے سو گیا، اور اس کے مرنے کے 25 سال کے بعد اس محل کو آگ لگائی گئی، اس کی 1 منٹ باقی سلامت نہ رہی۔ یہ 4 چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ ایسی زندگی جس میں موت نہ ہو، ایسی جوانی جس میں بڑھاپا نہ ہو، ایسی صحت جس میں بیماری نہ ہو، ایسا رزق جس کو زوال نہ ہو، تو اس کو اللہ نے دنیا میں نہیں رکھا، موت کے بعد رکھا ہے، اور اس کا ہمارے ساتھ سودا کر لیا کر لیتے ہیں۔ تم اپنی جان مال میرے ترتیب کے مطابق خرچ کرو تو میں اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں قرآن میں بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یوں کہا ہے کہ میں نے تمہارے جان اور مال کو خریدا ہے جنت کے بدلے میں۔ جب کسی چیز کی قیمت زیادہ ہو، مہنگی ہو جاتی ہے، مہنگی ہو تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، تو ذرا آپ اپنی جان کی قیمت دیکھو کتنی لگائی ہے اللہ نے، آپ کے جان اور آپ کی مال کی اللہ نے قیمت کیا لگائی ہے۔ مجھے یہ پین ہمارے پاس بھی ہوتا ہے 10 روپے کا 15 روپے کا، ہمارا اس سے بھی کام چل جاتا۔ تو مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو پین ہدیے میں دیا، پین، وہ ایک پین کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ میں نے تو کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ 1 کروڑ کا پین اس کو ہدیہ کیا، 1 کروڑ صرف 1 قلم کی قیمت۔ میں نے کہا کیا بلا تھی؟ کہ سونے سے بنا تھا، اس پر ہیرے لگے ہوئے تھے، 1 کروڑ 1 قلم کی قیمت۔ تب ایک یہ بال پین پڑی ہوتی ہے، اس کو ادھر پھینکو پرواہ نہیں، ادھر پھینکو پرواہ نہیں، وہی قلم 1 کروڑ والا پڑا ہو تو کیا حال ہوگا۔ ایک موچی تھا، وہ اپنے بوٹ پالش کرتا تھا، جو بوٹ سیتا تھا ایک بڑے سیٹھ کی دکان کے سامنے، کبھی اس کو پانی پینا ہوتا تو سیٹھ صاحب کی دکان میں چلا جاتا، تو پانی ہے، تو اندر کمرہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اے سی ہے، وہ کہتا سیٹھ صاحب آپ بڑے مزے میں ہیں، آپ بڑے مزے میں۔ وہ کہتا مزے تیرے ہیں، ہمارے کوئی نہیں۔ وہ کہا دیکھو جی ٹھنڈے پانی، ٹھنڈے کمرے، مرغے، یہ وہ، آپ مزے میں تو آپ ہیں، ہم تو 2 آنے 10 آنے روپیہ مشکل سے مزدوری بنتی ہے، رات کی پوری ہوتی، صبح کی نہیں ہوتی۔ وہ کہا مزے تیرے ہیں۔ اس کو سمجھ میں نہ آئے، ایک دن اس نے وہ جو پانی پینے آیا تو انہوں نے کہا بھائی یار یہ تھوڑا ہدیہ لے لو، 500 روپے اس کو کٹھا دے دیا۔ اس نے تو 500 سارے مہینے میں نہیں دیکھنا تھا، تو اس کو دیکھ کے حیران پریشان، جیب میں رکھا، اور اب بیٹھے تو کام نہ ہو، 500 روپے اندر سے اچھلے، اب میں بوٹ کیوں پالش کروں، میرا تو پورے مہینے کا گزارا ہو گیا، غریب آدمی۔ تو تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر نہیں گزارا ہوا تو اپنا بوریا بستر اٹھا اور گھر پہنچ گیا۔ بیوی نے کہا جلدی کیسے آ جاؤ؟ کب بس آج طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی۔ اب اس کو بھی نہیں بتا رہا کہ 500 روپیہ، غریب کو سوچو نا، غریب۔ تو اب بے چان کہاں رکھوں یہ پیسے، کہاں رکھوں؟ ایک گھڑے میں رکھے، اب اس کے پاس سیو تھا، تھوڑی دیر کے بعد خیال ہے گھڑے میں کسی نے ہاتھ ڈالا تو پھر کیا ہوگا، پھر اٹھا کے جیب میں ڈالی، پھر سوچ کہاں رکھوں، کہ فلاں صندوق میں رکھتا ہوں، اس میں رکھے تو پھر خیال آیا کسی نے کھول کے دیکھ لیا تو پھر کیا بنے گا، پھر اٹھا کے پھر جیب میں ڈال لیا، پھر بیٹھ کہاں رکھوں، اتنے میں شام ہو گئی، ان کا ایک پوٹلی میں رکھے، کوئی پوٹلی کوئی کھول کے دیکھ لی تو اس میں کسی نے اٹھا لیا تو پھر کیا بنے، پھر جیب میں ڈال لیے۔ اب 4 روپے پہ پڑا بھائی اللہ یہ پیسہ کہاں رکھوں، رات کو میں سو گیا، کوئی چور نے آ کے میری جیب سے نکال لیا، پھر کیا بنے گا،
کسی اور میں کہیں گر گیا تو پھر کیا بنے گا؟ ساری رات جاگتا رہا، وہ پیسہ اس کو سونے ہی نہ دے. صبح آنکھیں لال، آپ جلدی سے صبح اٹھا، اپنی آ کے کھاری اٹھائی اور بچھائی. جب سیٹ صاحب آئے تو کہنے لگا سیٹ صاحب یہ اپنے پیسے واپس لے لو، میری تو ساری رات نیند ہی حرام ہو گئی. ان کا تیری صرف 500 روپے حرام ہو گئی، تو سو جا، ہمارے پاس جو ہے ہماری نیند کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ تو قیمتی چیز تو آدمی کو ذرا پریشان کرتی ہے نا. تو اب یہ 10 روپے کی 5 روپے کی پین ہے، ادھر پھینک دو. 1 کروڑ روپے کا جب قلم ہوگا تو وہ لکھنے والا رکھنے والا کیسے احتیاط سے رکھے گا؟ چیز کی قیمت جب بڑھتی ہے تو اس چیز کی قدر بڑھ جاتی ہے. تو اللہ نے آپ کی کیا قیمت لگائی ہے کبھی سوچو تو صحیح. اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری جان اور مال کا خریدار ہوں. پہلے اپنی عزت دیکھو، اللہ تمہیں خریدنے آ رہا ہے. لاہور میں ہمارے دوست ہیں NM اسٹور والے ہیں، تو وہ اس میں بڑے فخر سے بتایا کرتے ہیں کہ ہم سے نواز شریف صاحب خریداری کرنے خود آیا کرتے تھے. یہ اس کو ہمیشہ فخر سے بیان کرتے کہ میری دکان پر وزیر اعظم خود خریداری کے لیے آتے تھے. جب وہ آتے تھے تو ہم ان کے لیے ساری دکان خالی کر دیتے تھے، سب گاہکوں کو نکال دیتے تھے. تو اللہ تم سے خریدنے آ رہا ہے، کبھی سوچا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. مردان کی مومن عورتوں، مردان کے ایمان والے مردوں، اور میں تم سے کچھ خریدنا چاہتا ہوں، سودا دو گے مجھے؟ یہ اللہ کیا خریدنا تھا؟ تمہاری جان تمہارے مال کا خریدار ہوں. کیا دو گے میرے مولا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. بالجنہ نہیں کہا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. جب کسی چیز کی قیمت ایک دم زیادہ لگا دو تو اگلے کو اعتبار نہیں آتا. کتنی زیادہ کیسے؟ اعتبار نہیں آتا کہ مذاق نہ کر رہا ہوں، مذاق نہ کر رہا ہوں. ایک دم جب بڑھ جائے قیمت تو اگلا یا حیران ہو جاتا ہے یا ویسے مر جاتا ہے. ایک آدمی کا وہ نکل آیا، وہ لاٹری نکل آئی، تو وہ اس کو وہ ڈاکیے کو اس نے کہا، اس ماسٹر نے اس کو بتاؤ تمہاری لاٹری نکلی ہے 10 لاکھ کی، لیکن وہ غریب آدمی اس کو ایک دم نہ بتانا بیچارہ، کہیں اس کا کوئی اور اس کو نقصان نہ ہو جائے، آہستہ آہستہ بتانا اس کو. ان کا جی اچھا. تو اس کے پاس کہا جناب آپ کا 50,000 کا انعام نکلے مجھے کیا دو گے؟ کہا جی آپ کو 1000 روپے آپ کو انعام دوں گا. کہ اگر آپ کا 1 لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ کہا تمہیں 5000 دوں گا. اگر تمہارا 5 لاکھ نکلے پھر کیا دو گے؟ کہا تمہیں 10,000 دوں گا. کہا اگر تمہارا 7 لاکھ نکلے پھر کیا دو گے؟ کہا تمہیں 50,000 دوں گا. انہوں نے کہا جب مذاق کر رہا ہے. ان کا تمہارا 10 لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ ان کا آدھا تیرا آدھا میرا. تو ڈاکیا مر گیا دھول. کیونکہ ڈاکے کو تو پتا تھا کہ انعام نکلا ہوا ہے. انہوں نے کہا آدھا میرا 5 لاکھ ہو گیا. تو جب قیمت زیادہ بتاؤ تو اعتبار نہیں آتا، اعتبار آ جائے تو جان نکل جاتی ہے. تو اللہ نے بالجنہ نہیں کہا تیری جان مال کا خریدار ہوں جنت کے بے ان لہم الجنہ. بہت بڑی قیمت لگائی ہے تمہاری جان تمہارے مال کی. کیا قیمت لگائی ہے؟ بے ان لہم الجنہ، کہ جنت کے بدلے میں تمہاری جان مال کو خریدا ہے. وہ قیمت لکھی تھی نا اوپر. تو جب وہ اس پر وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان مال کے اوپر وہ لگائی ہے، وہ پرچی لگائی ہے، اس پرچی کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے 100 روپے 10 روپے لاکھ روپے کروڑ روپے 50,000 روپے 50 لاکھ روپے. تو اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی جان مال پر پرچی لگائی ہے کہ یہ وہ سودا ہے جس کی قیمت میں نے جنت لگائی ہے. ساری جنت چھوڑو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما یحمل الظفر. یہ ناخن دیکھو نا، انگوٹھے کا ناخن ہے. یہ ناخن کے برابر جنت میں سے کسی چیز کو دنیا میں ڈال دو تو ساری دنیا روشن بھی ہو جائے گی، خوشبودار بھی ہو جائے گی. ساری دنیا میں روشنی. سورج نکلا ہے، ساری دنیا کو روشن نہیں کر رہا. امریکہ میں رات ہو چکی ہے، امریکہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہے، پاکستان روشن ہو چکا ہے. لیکن جنت میں سے ایک ناخن کے برابر کسی چیز کو دنیا میں ڈال دو تو سارا جہان جو پوری گول زمین کے گرد نور ہی نور پھیل جائے گا. آسمان تک کائنات روشن ہو جائے گی، خوشبودار ہو جائے گی. تو پوری جنت کو سوچو کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی اور بہنوں میری آپ کی جان اور مال کی یہ قیمت لگا رہا ہے کہ میں تمہاری جان مال کا خریدار ہوں اور اس کے بدلے میں قیمت جنت لگاؤں گا. تو اپنی جان مال کی قیمت کا تم خود اندازہ لگاؤ. پھر اس میں 2 چیزیں اور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں وکیل کس کو بنایا؟ بیچ میں وکیل کس کو بنایا؟
ساری کائنات کے افضل ترین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیچ میں وکالت من، بیچ میں وہ سودا کروا رہے ہیں. سودا نہیں کرواتا ایک آدمی بیچ میں ہوتا ہے نا، ایک مڈل مین ہوتا ہے جو سودا کرواتا ہے بیچ میں. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں ڈالا سودا کروانے کے لیے. اور پھر یہ تحریری سودا ہوا ہے تاکہ کوئی پھر نہ جائے. اللہ تو ویسے نہیں پھرتا، ہم نہ پھر جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹامپ ہوتا ہے نا حکومت کا اسٹامپ، اس پر جب تحریر لکھی جائے تو اس کا وزن ہوتا ہے. سادہ کاغذ پہ لکھی جائے تو اس کا وزن کوئی نہیں، حکومت کے اسٹامپ پر لکھا جائے تو وہ ثبوت ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے اس تحریر کو لکھوایا قرآن کے اسٹامپ پر کہ میرے بندے تو بدل جا میں نہیں بدلوں گا. میری طرف سے مہر لگی ہے، میرا محبوب بیچ میں وکیل بنا ہے کہ تو جان مال مجھے دے دے، میں جنت تجھے دے دوں. کتنا اونچا سودا کیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ جان مال اللہ کو دینے کا مطلب کیا ہے کہ آج کے بعد وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہتا ہے. اللہ کی چاہت کیا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. اللہ وہ چاہتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لے کر آئے اس میں ڈھل جانا، یہ ہماری کامیابی، ہماری عزت اور سلامتی. اللہ کی چاہتوں کا پورا کرنا یہ جنت کا راستہ ہے، یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اللہ کی طرف قدم اٹھانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان لانا. اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر دل کی گہرائیوں میں اس کے تعلق کو اتارنا اور اپنی زندگی کی ہر چیز میں رجوع اللہ کی طرف کرنا. ہر حاجت، ہر مصیبت اور مشکل میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا. الیس اللہ بکاف عبدا، تمہارا اللہ اکیلا تمہیں کافی ہے. اس کے خزانے بے شمار ہیں، اس کی قدرت لامحدود ہے، اس کی سلطنت نامحدود ہے. اس کے ملک کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں. اس کی عطا کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں. وہ اپنے خزانوں میں سے سب کچھ تمہیں دے دے تمہارا چاہا تو بھی ایک قطرے کے برابر کمی کوئی نہیں. لہذا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. سب سے پہلا علم یہ ہے کہ یہ دل کی گہرائیوں سے بولو کہ اللہ سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے. لا، یہ جو کہتا ہے نا لا 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 الہ لا الہ لا الہ، یہ لا ایک تلوار کی طرح ہے، اوپر سے آ رہی ہے تلوار ہے نا، ادھر چھری سے گوشت کٹتا ہے، چھری سے گوشت کٹتا ہے اور آرے سے لکڑی کٹتی ہے، ایسے ہی اوپر سے لا کی تلوار چل رہی ہے. اور اللہ کو چھوڑ کر اس نے جو رکھا ہے نا اوپر اپنے وار کیا ہے نا میرے رب نے، تو عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر چیز کو اللہ پاک نے کاٹ کے رکھ دیا کہ لا 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 لا، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں. صرف یہ نہیں کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، تمام چیزوں کی نفی. لا الہ الا اللہ، ایک کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. صرف اتنا نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی حفیظ نہیں اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ، کوئی رزق دینے والا نہیں اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ، کوئی شین دینے والا نہیں اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ، کہیں سے کوئی کام نہیں بنا سکتا اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ، کسی سے رزق نہیں ملتا اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ، کہیں سے شفا نہیں ملتی اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ، کہیں سے عزت نہیں ملتی اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ، کہیں سے بلندیاں نہیں ملتی اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ، کہیں سے چین امن نہیں آتا اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ، کہیں سے محبتیں نہیں ملتی اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں نیچے کر سکتا اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ، کوئی زندگی نہیں دے سکتا اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ، کوئی موت نہیں دے سکتا اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ، کوئی مردے کو کھڑا نہیں کر سکتا اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ، ہر ایک سے لا 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 لا، جیسے چھری کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی دھاگے کاٹ رہی، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، ہر چیز سے کٹ کر ابراہیم کا نعرہ لگاؤ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے سب سے منہ موڑا، میں نے سب سے مکھ موڑا، میں نے سب سے ناتا توڑا، اور میں رقبا الی اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد، میں سب سے کٹا، میں اللہ سے جڑا، میں نے سب کو چھوڑا، میں نے اللہ کو پکڑا، میری سب سے کٹی میری اللہ سے جڑی. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب
سارا جہان کڑوا ہو جائے رب میٹھا رہے میرا کام بن گیا، سارا جہان ناراض ہو جائے میرا رب راضی ہو جائے کام بن گیا۔ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ، سارا جہان میرا ساتھ چھوڑ جائے اور اللہ میرا ساتھی بن جائے، میرا کام کوئی نہ بگڑا، میرے سارے کام بن گئے۔ فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابٌ، اگر میرے اور میرے اللہ کی محبت باقی ہے تو پھر سب کی جفا کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، جفا ہو یا وفا ہو، غدر ہو یا وفا ہو، ہر چیز برابر ہے جب اللہ میرے ساتھ ہو گیا۔ جب اللہ میرے ساتھ ہو گیا اللہ سے خریداری ہو رہی ہے۔ پہلی کیا بات ہے، اللہ نے جان لے دی، مان لے لیا، اب کیا کرو کا اندر میں میرا ایمان پیدا کرو کہ اللہ سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، چاہتوں سے کرتا ہے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور وہ دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ بھڑکتی آگ ہے، لپکتے شعلے ہیں، اڑتی ہوئی چنگاریاں ہیں، سارا بابل انتظار میں ہے۔ یہ گیا ابراہیم، یہ اس کو پھینکا گیا توپ کے ذریعے سے، اس زمانے کی دیسی توپ، اور یہ اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، ننگے بدن ہے، یہ جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، یہ آگ کے اوپر آیا، اب سب کی نظریں لگ چکی، ابھی جلا، اب اس کی ہائی نکلے گی، اب اس کی چیخ نکلے گی، اور یہ انگاروں پر گرنے سے پہلے اس کا جسم ابل جائے گا اور آبلے پڑ جائیں گے، اور پھر انگاروں پر گرتے ہی ایک دم گوشت کی بدبو پھیل جائے گی، ہڈیاں چٹک جائیں گی، گوشت راکھ بن جائے گا، ہڈیاں راکھ بن جائیں گی، پھر ہم نعرہ لگائیں گے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس انتظار میں مرد بھی دیکھ رہے، عورتیں بھی دیکھ رہی، بچے بھی دیکھ رہے، نمرود بھی تخت شاہی پر اپنے محل کی بالکونی میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ بس ہو گیا کام، ہو گیا کام، آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، اور میرے رب نے کہا فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔ یہ آگ تمہاری پیدا کردہ ہے، یہ تمہارے رب کی پیدا کردہ ہے، آگ تم نے بنائی، تمہارے اللہ نے بنائی، آگ تیرے امر سے جلاتی، تیرے رب کے امر سے جلاتی ہے، کیونکہ اللہ سامنے نہیں، جلنا سامنے ہے، اللہ سامنے نہیں، بھڑکنا سامنے ہے، اس کی قدرت آگ کے اندر کام کر رہی، جلاؤ جلاؤ جلاؤ، جو اپنی قدرت کو واپس لے گا وہ ٹھنڈی، اب سارے دیکھے وہ گیا وہ گیا وہ گیا وہ گیا، اب جلا، اب ہے، ایک دم آنکھیں پھٹ گئیں، ایک دم آنکھیں پھٹ گئیں اور سناٹا طاری ہو گیا، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگ ایک دم، آگ نے رنگت بدلی، وہ سرخ اور سیاہ سے سفید ہو گئی، تاکہ سارا جہان دیکھ لے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ اللہ ہے۔ اللہ کی قسم ہم بڑے جاہل لوگ ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جی، ہاں ہم نے دنیا پڑھی ہے لیکن ہم بڑے جاہل لوگ ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں جانا، ہم نے اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں پہچانا، ہائے اللہ کو نہیں پہچانا، علم باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ ارے اللہ کی پہچان کے بغیر بھی کبھی کسی نے کوئی سفر طے کیا، کوئی منزل تک پہنچا، ایک دم آگ سفید ہو گئی، شفاف، اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر نہیں رہے، الٹے نہیں جا رہے، سیدھے نہیں جا رہے، کلابازیاں کھاتے نہیں جا رہے، بلکہ آگ نے یوں تھاما جیسے ماں بچے کو ہاتھوں پہ تھامتی ہے، اور جا کر آرام سے انگاروں پر بٹھا دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سن نہ سکے، سننے والے سن نہ سکے کہ ایک اوپر سے پیغام آیا، ایک آواز آئی جو صرف آگ نے سنی، کسی نے نہیں سنی، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یا نار، اے آگ، چونکہ یا نارو تھا، یا نار اے آگ، الف لام نہیں تھا نا، ساری دنیا کی آگ کو جیسے خطاب ہو گیا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ نے کہا یا نار کونی بردن وسلاما، ساری دنیا کی آگ 3 دن کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی، 3 دن تک کسی جگہ چولہا نہیں جل سکا۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو نے ابراہیم کو تکلیف پہنچائی تو یہ واپس جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ 3 دن تک دنیا میں آگ نہ جل سکی، اور نار ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام 40 دن آرام سے بیٹھے ہوئے، ایک امر آیا کونی بردن، بردن کہنا تھا کہ ابراہیم کانپنے لگے، اتنی تیزی سے اس کی تعمیل ہوئی، وسلامن، سلامتی کا حکم آیا تو معتدل ہو گئی، اور ایک دم اوپر سے جبریل آئے، پر مارا پانی کا چشمہ، پر مارا انار کا درخت، اور جوڑا پہنایا، جنت سے جوڑا لا کے پہنایا، وہ جوڑا یہ وہی جوڑا ہے
جو یوسف علیہ السلام نے دیا تھا کہ جاؤ یہ میرا کرتا میرے باپ کی آنکھوں پہ لگانا وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ وہی کرتا تھا جس کو لے کر جب چلے یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے نکل ہی تھے کہ یعقوب کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر مجھے پاگل نہ سمجھو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، آج کہیں سے یار کی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو وہ پرانی اپنی باتوں پر ابا اور مر کھپ گیا. لیکن وہ آئے اور قمیض یہ وہی قمیض ہے جو جبریل نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی تھی آگ کے ڈھیر پر. ساری دنیا کی کیمسٹری کا علم فیل ہو گیا. کیمسٹری کا علم یہ کہتا ہے کہ آگ اور گوشت کے ملنے پر کیمیکل ریئیکشن ہو کر گوشت کو جلنا چاہیے، ہڈیوں کو جلنا چاہیے. میرا اللہ کہتا ہے نہیں جلنے دوں گا، جلا کے دکھاؤ. نہیں کرنے دوں گا، کر کے دکھاؤ. کر کے رہوں گا، روک کے دکھاؤ. فرعون کی چھری چل رہی ہے، فرعون موسیٰ کو ذبح کرو، موسیٰ کو ذبح کرو، موسیٰ کو ذبح کرو. اللہ نے کہا کر کے دکھاؤں گا. تیری گود میں بدبخت، تیری گود میں اے بدبخت، اسے پال کے دکھاؤں گا. اور موسیٰ سے کیا دیا؟ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، غم نہ کرنا، واپس لاؤں گا، تیری گود میں بٹھاؤں گا، تجھے اس کو نبی بناؤں گا، تو دیکھ لے گی تیرا بیٹا نبی ہوگا. کرنے پر آ جائے روکے کون؟ روک لے تو کرے کون؟ بھائی اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو. اللہ سے ساتھ پہلی بات ہے اللہ. دیکھو یہ بارش، ابھی میں وہاں تھا تو بارش ہو رہی تھی تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بارشیں بے وقت ہوتی ہیں. امطر علیہم ابان حصادہم، میں اس وقت بارش کرتا ہوں جب کھیتی کٹنے کو تیار ہو چکی ہوتی. وہ امنا ہو ابان زرعہم، اور جب وہ کاشت کرتے ہیں تو اس وقت کھیتی پانی مانگتی ہے کہ اس وقت نہیں کرتا ہوں، جب تیار ہو جاتی بارش شروع کر دیتا. تو وہاں بارش ہو رہی تھی تو مجھے یہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو امطر علیہم ابان حصادہم. لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان نہیں کرے گا کہ مردان والوں میں غصے ہوں، ناراض ہوں. وہ یہ کرے گا جو اب کر رہا ہے. بادلوں سے اس وقت بارش برس رہی ہے جب ہمارے پنجاب میں مشہور ہے کہ اس موسم میں تو سونے کی بارش بھی برداشت نہیں ہے، سونے کی بارش بھی قبول نہیں ہے. سارے سال کا رزق اب تیار ہوا پڑا ہے، یہی بارشیں چلتی نہیں تو اندر ہی گلا کے رکھ دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں بارشیں اس وقت کرتا ہوں جب کھیتی پک جاتی ہے، اور اس وقت روک لیتا ہوں جب ضرورت ہوتی ہے. اور میں پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں اور حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں. جب میں ناراض ہوتا ہوں تو یہ کام کرتا ہوں. تو بھائیو اللہ سے سودا کیا ہے، اللہ کو راضی کرو. پہلی چیز ایمان کو دل میں اتارنا ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرا وجود کانپنے لگتا ہے. تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں کانپتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں تمہیں پتہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، مجھے اس بول کا پتہ ہے، اس بول کا وزن میرے جسم میں لرزہ طاری کر دیتا ہے. یہ وہ بول ہے کہ ساتوں زمین آسمان ایک پلڑے میں ہو، صرف لا الہ الا اللہ ایک پرچے پر ایک پلڑے میں ہو. لا الہ الا اللہ کتنی پرچی پہ آ جائے گا؟ اتنی سی پرچی پہ لا الہ الا اللہ. ایک طرف ترازو اٹھاؤ، دوسری طرف ترازو کتنا بڑا ہو کہ ساتوں زمینیں اس میں آ جائیں، سمندر بھی آ جائیں، دریا پہاڑ جنگل بھی آ جائیں، انسان جنات جانور بھی آ جائیں، سورج چاند ستارے بھی آ جائیں، پھر پہلا دوسرا تیسرا آسمان بھی آ جائے، چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان بھی آ جائے، پھر کرسی بھی اس میں رکھو، پھر عرش بھی رکھو، پھر قلم بھی رکھو، لوح محفوظ بھی ڈالو، پھر جنت بھی ڈالو، پھر دوزخ بھی ڈالو، پھر فرشتے بھی ڈالو، جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل بھی ڈالو، جنت کے ساز و سامان بھی اس میں ڈالو. اللہ کو چھوڑ دو وقت کی ہر چیز اس میں ڈال کے اس کو اٹھاؤ تو میرا اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، یہ اٹھ جائے گا. لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ. تو میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ وزنی ہو جائے گا، یہ ہوا میں اڑ جائے گا. جو مرد عورت لا الہ الا اللہ کو زبان سے اتار کر دل تک پہنچا دیں گے ان کی زندگی بدل جائے گی، ان کا سودا اللہ سے پکا ہو جائے گا. اس سے اگلا قدم ہے محمد رسول اللہ کہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی تب ترتیب پہ چلنا. میری ترتیب پٹھان والی نہیں ہوگی، پنجابی والی نہیں ہوگی، سندھی والی نہیں ہوگی. میری ترتیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہوگی. جو کہہ گئے وہ کرنا ہے، جس سے روک دے اس کو روکنا ہے.
اللہ نے دنیا و آخرت میں ایک ہی حبیب بنایا، اس کا نام محمد الرسول اللہ رکھا، اس کو سارے عالم میں سب سے افضل بنایا۔ جیسے ماں کو پیار ہوتا ہے بچے سے تو ایک نام کے کئی نام بنا دیتی ہے، کبھی اس کو عبداللہ، کبھی چاند، کبھی تارا، کبھی مکھن، کبھی پیڑا۔ تو اللہ کو اپنے نبی سے ایسا پیار ہے کہ آپ نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، سارے نبیوں کا ایک ایک نام، کہا میرے 10 نام ہیں، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطاہا ویاسین، کا یہ میرے رب نے میرے نام رکھے۔ میرے اللہ نے مجھے کہا تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طاہا، تو یاسین۔ یہ حدیث پاک، قرآن پاک۔ تو النبی، تو الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، تو مزمل، تو مدثر، اور تو طٰہٰ، تو یاسین، اور تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر، تو رحمت للعالمین، اور تو انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ سارے نام اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے۔ یہ اظہار محبت ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے تو الفاظ بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جتنی محبت ہوتی ہے اتنی بات بڑھ جاتی ہے، جتنا تعلق ہوتا ہے اتنا کلام بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کو اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، ساری انسانیت سے پہلے بنایا۔ آپ کے وجود کی قسم کھائی، شہر کی قسم کھائی، قرآن آپ کی کتاب کی قسم کھائی، سارے نبیوں کو نام سے پکارا، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد۔ لیکن اللہ نے جب اپنے نبی سے بات کی تو کہیں بھی یا محمد نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے نبی کو کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نام سے نہیں بلایا، لقب سے پکارا ہے۔ جیسے تم کہتے ہو مولانا صاحب، مولوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، خان صاحب، ہمارا بھی یہی محاورہ ہے کہ ہم کسی کو عزت سے جب بلاتے ہیں تو لقب سے بلاتے ہیں، اور برابری کرتے ہیں نام سے بلاتے ہیں۔ تو عربی کا بھی یہی محاورہ ہے کہ وہاں جب نام لیا جائے تو برابری، لقب سے پکارا جائے تو عزت۔ تو اللہ نے اور نبیوں سے برابری کی، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ۔ جب ہمارے نبی کا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے برابری کی بجائے احترام فرمایا، اکرام فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے دنیا کے انسانوں میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ سے جوڑنے آئے، اللہ سے ملانے آئے۔ مخلوق سے ملنا اور اللہ سے ملنا، ان دو چیزوں کا نام اسلام ہے۔ اللہ کے تعلق کا نام عبادت ہے اور مخلوق کے تعلق کا نام اخلاق ہے۔ سارا دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، عبادات، اخلاقیات۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک بدو نے آ کر پوچھا، ایسے سامنے آ کر بیٹھا، یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ سامنے سے اٹھ کر دائیں طرف آ کر بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ ادھر سے اٹھ کر الٹے ہاتھ آ کر بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ ادھر سے اٹھ کر پیچھے جا کے بیٹھا، کہنے لگا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کب سمجھو گے؟ دین یہ ہے کہ غصے نہ ہوا کر، دین یہ ہے کہ غصے نہ ہوا کر۔ تو سارے دین کو آپ نے اخلاق سے تعبیر فرمایا۔ بندے اور رب کے تعلق کا نام بندگی اور عبادت ہے، جس کا اظہار نماز ہے، جس کا اظہار تلاوت ہے، جس کا اظہار اللہ کا ذکر ہے، جس کا اظہار روزہ ہے، جس کا اظہار تہجد ہے، جس کا اظہار حج ہے کہ طواف میں 2 کپڑے حرم احرام کے باندھ کر کفن کے وہ اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے۔ یہ ہماری بنیاد، عبادات ہماری بنیاد ہے۔ عبادت کے بغیر یہ گھر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس گھر کا رنگ روپ، جیسے یہ سبزہ، یہ پھلواریاں، یہ پھول، یہ رنگ، یہ سارا کچھ یہ اس کے اخلاق کی طرح ہے کہ دین میں جو شکل بنتی ہے عبادت سے، بنیاد بنتی ہے عقیدہ سے، شکل بنتی ہے عبادت سے، اور رنگ روپ بھرتا ہے حسن اخلاق سے۔ حسن اخلاق یہ زندگی کا وہ سرمایہ ہے جس پر میرے بھائیوں جتنی بھی جان لگاؤ تھوڑی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کا قول ہے کہ فرمایا کہ 2 چیزیں اللہ نے آسمان سے بڑی تھوڑی اتاری ہیں۔ اللہ نے 2 چیزیں آسمان سے بڑی تھوڑی اتاری ہیں، ایک اللہ پر یقین اور ایک اچھے اخلاق۔ ایک اللہ پر یقین، ایک اچھے اخلاق۔ یہ دونوں چیزیں گویا بڑی مشکل ہیں، پھر ان دونوں کا آپس میں تقابل کرو تو اچھے اخلاق یہ مشکل کام ہے، اللہ پر یقین اور توکل سے بھی یہ زیادہ مشکل کام ہے کہ گھر کی زندگی جو بنتی ہے وہ حسن اخلاق سے بنتی ہے، وہ اچھے اخلاق سے بنتی ہے۔
گھر میں، بازار میں، دفتر میں، ماحول میں جو معاشرت بنے گی وہ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی ترتیب سے بنے گی، جس کو صرف ہمارے پاس اس کا دوسرا اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس معاملات کی ترتیب بھی، اخلاقیات کی ترتیب بھی، زندگی کی ایک ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی کی تعلیمات سنو. امرنی ربی بتسع، میرے رب نے کہا 9 باتیں کیا کر. خاص طور پہ امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا. پہلی بات کیا ہے؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اے میرے نبی اللہ سے ڈرا کر، تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی. وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، غصے میں ہو پھر بھی عدل کرو، خوشی میں ہو پھر بھی عدل کرو. غصے میں گالیاں نکالنی شروع کر دے اور خوشی میں وہ جھوٹے کی بھی حمایت شروع کر دے تو یہ ہلاکت کا راستہ ہے. والقصد فی الفقر والغنا، اے میرے نبی پیسہ ہو یا فقر ہو ہر حال میں درمیانی چال چلنا ہے. نہ بہت زیادہ ہاتھوں پر تنگی کرنی، نہ بہت زیادہ اپنوں پر فضول خرچی کرنی ہے. یہ 3 چیزیں ایک اور حدیث میں آتا ہے ثلاث منجیات، 3 باتیں وہ ہیں جو کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا، وہ ہر قسم کی ہلاکتوں سے پار ہو جائے گا. ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، ہر حال میں انصاف کرنا، ہر حال میں درمیانہ خرچ رکھنا. وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو توڑے اس سے جوڑنا. وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو حق سے محروم کرے اس سے حق ادا کرنا. وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جو ظلم و زیادتی کرے اس سے معاف کرنا. اخلاق کے بارے میں 3 جملے ارشاد فرمائے ہیں. وَأَنْ يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا، بولوں تو اللہ کی یاد کا. وَصَمْتِي فِكْرًا، چپ رہوں تو اللہ کی یاد میں اور اللہ کی کائنات میں غور و فکر میں. اور وَنَظَرِ عِبْرًا، اور دیکھوں تو عبرت کی نظر سے. یہ کتنے خوبصورت اصول ہیں اللہ پاک نے جو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو سنائے اور بتائے، اور آپ نے ہمیں بتائے کہ ہے کوئی مجھ سے چند باتیں سیکھ لے. من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کوئی ہے بھائی مجھ سے چند باتیں لے لے، بڑی مزیدار زندگی ہو جائے گی. خود عمل کر لے، نہیں کر سکتا کسی عمل کرنے والے کو بتا دے. تو ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں. تو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑا، ایسے ہاتھ پکڑا اور ان کی انگلی ایسے پکڑ، ایک گنا ایسے کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ کرنے چھوڑ دے سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے. ارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، دنیا کی دوڑ چھوڑ دے سب سے بڑا غنی بن جائے گا. احب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما، جو اپنے لیے پسند ہے اوروں کے لیے پسند کر تیرا اسلام کامل ہو جائے گا. احسن الى جارك تكن مؤمنا، پڑوسی سے اچھا سلوک کر تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، زیادہ ہر وقت نہ ہنستا رہا کر کہ اس سے دل مر جاتا ہے. یہ زندگی کے خوبصورت اصول بتائے جا رہے ہیں جس سے زندگی خوشگوار بنتی ہے. ایک صحابی نے آ کر اس کی یا رسول اللہ اريد ان اكون اعلم الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا عالم بن جاؤں. آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، تقوی اختیار کر سب سے بڑا عالم بن جائے گا. اس نے کہا اريد ان اكون اغنى الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا غنی بن جاؤں. تو آپ نے فرمایا کن قانعا تکن اغنى الناس، تو قناعت اختیار کر سب سے بڑا غنی بن جائے گا. اس نے کہا اريد ان اكون خیر الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بھلا آدمی بن جاؤں، سب سے اچھی عورت بن جاؤں، سب سے اچھا مرد بن جاؤں. تو آپ نے فرمایا کن نافعا للناس تکن خیر الناس، تو لوگوں کو نفع پہنچایا کر اللہ تعالیٰ تجھے سب سے بہتر بنا دے گا. اس نے کہا اريد ان اكون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا عدل والا بن جاؤں، کیونکہ عدل والا جنت کے عدل والا عرش، عدل والا میدان معاشر میں عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں سب سے بڑا عدل والا مردان میں میرے سوا کوئی نہ ہو. تو آپ نے فرمایا احب للناس ما تحبه لنفسك تكن اعدل الناس، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے لوگوں کے لیے پسند کر سب سے بڑے عدل والا بن جائے گا. اس نے کہا اريد ان اكون اکرم الناس، میں چاہتا ہوں میری سب سے زیادہ عزت ہو، مجھ سے زیادہ کوئی عزت والا نہ ہو، میری سب سے زیادہ عزت. تو آپ نے فرمایا لا تشک من امرک شیئا الى الخلق تکن اکرم الناس، تو اپنی ضرورت اللہ کے سوا اور کسی کو نہ بتا، سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا. سن رہے بھائی، ریڈی والا بھی عزت، صرف خان صاحب، سردار صاحب، نواب صاحب نہیں، ایک ریڑھی والا بھی سب سے بڑی عزت کے درجے پر پہنچ سکتا ہے. کیسے پہنچے گا؟ لا تشک من امرک شیئا الی الخلق تکن اکرم الناس، اپنی ضرورت اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا، سب سے بڑا عزت والا تو بن جائے گا. اس نے کہا اريد ان اكون اقوى الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا طاقتور بن جاؤں. تو آپ نے فرمایا توکل علی اللہ تکن اقوى الناس، تو اللہ پر توکل سیکھ لے، سب سے بڑا طاقتور بن جائے گا. اس نے کہا اريد ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں، ہاتھ اٹھاؤں قبول ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا اجتنب من اکل الحرام تستجب دعوتک، تو حرام کھانا چھوڑ دے تو یہ دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی. اس نے کہا اريد ان
یوسع علیہ رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، میرا رزق بڑھ جائے. ہر کوئی چاہتا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ادم علی طہارہ یوسع علیہ کا رزق، تو باوضو رہا کر اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دے گا. وضو کرنے میں کتنی دیر لگتی، کتنا زور لگتا ہے. ایک لوٹا پانی ہے نا، تھوڑا سردی میں تکلیف ہوگی، وہ بھی گرم پانی ملتا ہے ہر جگہ. چلو اگر گرم پانی نہیں بھی ہے تو تھوڑی سی ٹھنڈک برداشت کرے، ہر وقت باوضو رہے تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے رزق بڑھ جائے گا. دو باتیں اور ہو جائیں گی. جو ہر وقت باوضو رہتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا. جو ہر وقت باوضو رہتا ہے شیطان اس سے ڈرنے لگ جاتا. ایک دفعہ شیطان سے اللہ کے نبی نے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15. میرے 15 دشمن ہیں. تو آپ نے کہا کون کون سے؟ کہنے لگا پہلے نمبر پر تو آپ پہلی دشمن تو آپ سے، پہلے نمبر پر آپ ہیں. اور اس میں ایک بتایا کہ وہ مسلمان مرد عورت جو ہر وقت باوضو رہے وہ بھی میرا بڑا پکا دشمن ہے، اس سے بھی میری نہیں بنتی. اور بنی اسرائیل کے ایک عابد نے شیطان کو دیکھا. شیطان نے اس نے شیطان سے پوچھا کہ تمہیں آدمی میں کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ کیا چیزیں؟ کہ 3 باتیں. 3 باتیں اگر تینوں کٹھی ہو جائیں نا تو پھر وہ میرا استاد ہوتا، میں اس کا شاگرد ہوتا ہوں. پھر شیطان اس کو استاد جی کہتا غصے والا ہو، غصے والا ہو. دوسری کیا ہے؟ شوم ہو، بخیل ہو. تیسرا کیا ہے؟ نشہ کرتا ہو. یہ 3 باتیں جس میں غصہ بھی ہو، بخل بھی ہو اور نشہ بھی ہو تو شیطان کہتا ہے وہ استاد جی میں شاگرد جی ہیں. اور اگر کوئی ایک بات بھی ہو تو پھر میرا بڑا گہرا دوست ہے. کسی مرد عورت غصہ بہت زیادہ شیطان سے یاری ہو گئی، غصہ نہیں ہے بخل بہت زیادہ شیطان سے یاری ہو گئی. بخل کوئی نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، نشہ کرتا ہے، شیطان کا دوست بن گیا. مدمن الخمر کی، شراب پینے والی کی تو سب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، جب اللہ سب کو معاف کر. ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا باوضو رہو تمہارا رزق بڑھ جائے گا. اس نے کہا ریزن یکمل ایمانی، میں چاہتا میرا ایمان بھی کامل ہو جائے. یہ تو ساری دنیا کی باتیں اس نے پوچھی تو میں چاہتا میرا ایمان بھی کامل ہو جائے. تو آپ نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر لو تیرا ایمان کامل ہو جائے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ پخیر ٹول پخیر، اس کا نام اخلاق ہے. اس کو اخلاق نہیں کہتے، چاہے اس کا چاہے اس کا، کہا اس کا یہ اس کا مسکے کا نام اخلاق نہیں ہے. اخلاق کیا ہے؟ تصل من قطعت. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ اپنے اخلاق ٹھیک کرو. یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے اس طرح فرمایا تصل من قطعت، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. وتعطی من حرمک، جو تیرا حق مار لے تم اس کا حق ادا کرو. وتعفو عن من ظلمک، جو تم پر زیادتی کرے اس کو معاف کر دو. اور ایمان یکمل ایمانی، میں ایمان کامل بنانا چاہتا ہوں. کیسے ہوگا؟ کہ اخلاق اچھے کر. ہمارے اخلاق کون سے ہیں؟ جو پخیر کرے اس کو پخیر کہو، جو پخیر نہ کرے اس کو نہ کہو. ایسے ہی کہ نہیں؟ جو ستڑے ماشا کرے اس کو تم بھی تڑا ماشا کرو، جو تمہیں تڑا ماشا نہ کرے تم بھی نہ کرو، اس کو تھوڑے ماشے میں دھکا دے دو. جو تمہارا حال پوچھنے اس کا حال پوچھو، جو نہ پوچھنے نہ پوچھو. یہ اخلاق نہیں ہے، یہ کاروبار ہے. کاروبار پالیسی ہے، پالیسی معاملہ ہے، معاملہ ڈیل ہے، ڈیل. کاروبار پالیسی ہے، پالیسی معاملہ ہے، معاملہ ڈیل ہے، ڈیل. جس نے سلام کیا ہم نے سلام کیا، جس نے نہیں کیا ہم نے کوئی نہیں کیا. جو میں پوچھنے ہم پوچھنے چلے گئے، جو نہیں آیا ہم نہیں گئے. اخلاق اس سے عالی درجہ بتایا جا رہا ہے. تصل من قطعت وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، توڑنے والے سے جوڑو. سنو بتا دوں 100 نفل پڑھنے آسان ہے، جو منہ موڑ کے گزر جائے اس کو سلام کرنا مشکل ہے. 1 سال پیدل سفر کروا لو نفس سے کرے گا. جو حال پوچھنے نہیں آتا نا اس کا حال پوچھنے 2 قدم نہیں جائے گا چل کے. ساری رات طواف کرنے کو تیار ہے، ساری رات طواف کرنے کو اس کا نفس تیار ہو جائے گا، لیکن جو اس کی بیماری پر اس کو پوچھنے نہیں آیا اس کو پوچھنے کوئی نہیں جائے گا. ساتھ میں اس کا گھر ہے، 4 قدم پہ مرگ ہوگی اس کے جنازے میں نہیں جا رہا. لیکن مجھے کیوں نہیں جا رہا؟ ہماری دفعہ کوئی نہیں آیا تھا، ہم نہیں جائیں گے. اور کراچی جا رہا ہے، وہ کہاں جا رہے ہو؟ جنازہ ہوگا بدبخت. وہ 4 قدم پر تو گیا نہیں تھا، کراچی کیوں جا رہا تھا؟ وہ آیا تھا، ہمیں جانا پڑے گا.
یہ اخلاق نہیں ہے جو ہمارے چل رہے ہیں. ہمارے پتہ ہے ہمارے پنجاب میں دیہاتوں میں ہمارا جو زمیندار کلچر ہے اس میں چونکہ مخصوص لوگ ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں ایک آدمی مر گیا تو اس دیکھتے ہیں نظروں میں کون ہے جنازے میں نظر میں ہوتا ہے. اس میں بڑا حافظہ ان کو یاد تو اللہ سنا کا یاد نہیں ہوتی حافظہ کمزور ہے. یہ سارا یاد ہے فلاں موقع پر اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا فلاں موقع پر یہ کیا تھا یہ کہا تھا وہ کہا تھا. جو جنازے میں آئے گا ان کا کوئی مرے گا تو اس کے جنازے میں جائیں گے. جو جنازے سے اگلے دن آئے گا نا تو یہ اگر گھر میں موجود بھی ہوں گے نا تو اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے اگلے دن جائیں گے. اتنا حساب کتاب رکھتے ہیں. ہمارے یہاں مثال ہے قدموں کے قدم جو آئے وہاں جاؤ. قدم کے قدم جو قدم اٹھا کے آئے تم بھی قدم اٹھا کے جاؤ. جو نہ آئے نہ جاؤ. یہ اسلام کا اخلاق نہیں ہے. یہ انسانی یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہے مومن کے اخلاق نہیں ہے. یہ ہمارے رواجی اخلاق ہے. رواجی اخلاق تصل من قطعت توڑنے والے سے جوڑو تعطی من حرمت چھیننے والے کو دو. اندازہ لگاؤ 20 سال ہو گئے تھے قریش مکہ کو لڑتے ہوئے. خندق کی لڑائی میں کتنی تکلیف آئی اللہ کے نبی کو. اور خندق کے بعد مکے میں قحط پڑا تو اللہ کے نبی نے مدینے سے غلہ بھیجا. مدینے سے پیسے بھیجے 300 دینار. ابو سفیان کو بھیجے جو احد میں لشکر کا سردار اور خندق میں لشکر کا سردار بن کے آ رہا تھا اس سے بھیجے کہ مکے والوں میں قحط آ گیا کھلا دو. تو ابو سفیان کہنے لگا قربان جاؤں محمد کے ہم اس کو قتل کرنے کے چکر میں وہ ہمیں روٹی کھلانے کے چکر. تمہارا نبی تو کافروں کے ساتھ یہ کرے اور ہم سگے بھائی سے بات نہ کریں.